کہ یہ بدنصیبی ہے، اس کو میں اور سخت لفظ استعمال کر سکتا کیونکہ اس میں بھی شامل ہوں، سب شامل ہیں اس میں. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی صورت میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ ہمارے بھائی ہیں، کسی بھی تنظیم میں کوئی چلا جاتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے. کے ساتھ میں ایک چیز ایڈ کر دوں، ابھی بات مباحلوں تک پہنچ گئی ہوئی ہے. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ جن کو اس کام کے علاوہ اور کوئی کام آتا ہی نہیں. تنظیم کے اندر بہت بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں جی، اور تنظیم کے اندر ہوتے رہیں گے. مثبت کاموں کی تنظیم کے اندر اتنی بھرمار ہے کہ میرے خیال میں 24 گھنٹے بھی آپ لگے رہیں تو وہ کام ختم ہونے پہ نہیں آتے، چاہے جائے کہ ہم منفی کاموں میں لگ جائیں. نہ ہماری تربیت ہے، نہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، نہ ہمیں یہ کرنے ہیں اللہ کے فضل سے. ہمارے لیے سب قابل احترام ہے، جو اہل حدیث ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے. جو ادھر ہے ہماری تنظیم کے اندر ہے تو پھر بھی ہمارے سر آنکھوں پہ، ہماری تنظیم سے باہر ہے پھر بھی ہماری سر آنکھوں پہ. کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوگا جی کہ میرے منہ سے کبھی کوئی بات کوئی بندہ سنے گا کہ فلاں تنظیم کے بارے میں حضرت شاہ صاحب نے یہ بات کہی تھی. کیوں؟ ہماری تربیت ہی یہ نہیں. میں تو قائدین کے قریب ترین ہوں، قائدین کے. تو قائدین نے ہمیں تو کبھی نہیں کہا کہ آپ یہ الفاظ کہیں، آپ ان کو یہ جواب دیں. یہ جو لوگ جواب دیتے ہیں یہ وہ لوگ بھی، میں سمجھتا ہوں وہ لوگ بھی جماعت کے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں. اگرچہ وہ مخلص ہوں گے جماعت کے لیے، لیکن جماعت کے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں ہر بات کا جواب نہیں ہوتا، بعض اوقات آپ کی خاموشی جو ہے بہترین جواب ہوتا ہے. آپ خاموش ہو جائیں گے مسئلہ ختم ہو جائے گا. آپ بولیں گے بہت سے کرنے کے کام ہے، جب آپ کام کر رہے ہیں تو آپ مڑ کے جواب. آپ کے پاس چینل اتنے ہیں کہ وہ ختم ہونے پہ نہیں آتے. آپ کے پاس تبلیغ کا دعوت کا اتنا بڑا میدان ہے مرکزی میڈیا حدیث کے پاس کہ وہ ختم اور نہیں یہ ہوتا. سب کو نصیحت ہے نا، مطلب یہ ایک کو نہیں ہے، سب کے لیے. میرے نزدیک یہ میدان ہے، آپ اس میں دوڑ لگائیں، کس نے روکا؟ پہلے تو میرے اپنے آپ کو ہے، میری اپنی جماعت کے لوگوں کو ہے کہ خدا را اس معاملے میں نہ الجھے، اور دوسرا پھر ان بھائیوں کو ہے کہ خدا را جگ ہسائی نہ کریں. کسی زمانہ میں کچھ اختلافات ہمارے حدیث علماء کے اندر ہوئے تھے، جماعتوں کے اندر ہوئے تھے، تو بعد میں جب بریلوی حضرات نے کتابیں چھاپی تو وہ حوالے دیے گئے تھے کہ تمہارے اپنوں نے تمہارے ساتھ رسالوں میں یہ چیزیں ہوتی تھی، عام عوام کے پاس تو رسالے ہوتے ہی نہیں تھے. اب سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ منٹ کے اندر بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. تو میری گزارش یہ، خدا را جگ ہسائی کا باعث نہ بنائیں اس کو. ہم مسلک اہل حدیث کے لوگ ہیں، ہماری توحید ہے کیا ہے، ہماری رسالت ہے کیا ہے، ہمارے پیغمبر پر کوئی اختلاف نہیں ہے، ہماری نمازوں پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. تنظیمی اختلاف وہ اپنی جگہ پر ہو سکتے ہیں، یہ کوئی اسلام اور کفر کا اختلاف نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تنظیم، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا کام کرنے کے لیے بہتر تنظیم یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا کام کرنے کے لیے بہتر تنظیم یہ ہے. تو ٹھیک ہے، انہوں نے اگر وہ کر لیے تو کرتے رہیں، وہ کام کریں میدان کے اندر. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے فتح یاب کرے اور اللہ تعالیٰ ان سے بھی دین کا کام لے. لیکن کم از کم ہمارے دوستوں کو ان کی ٹانگیں کھینچنا، ان کے بارے میں برے الفاظ کہنا، ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر گفتگو کرنا، یہ میں ان کو بھی نصیحت کروں گا خدا را یہ اہل حدیثوں پر ظلم نہ کریں، اور ان کو بھی نصیحت کروں گا خدا را ایسے نہ کریں. کیوں کہ آنے والی جو ہماری نسل ہے وہ جماعت سے منحرف ہو جائے گی. بے شک وہ کہے گی اگر جماعتوں کا یہ کام ہے تو ہم یہ کام کرنے سے باز رہے. اب متنفر ہو چکے ہیں. میرا بیٹا ہے اسامہ، یہ اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جنرل سیکرٹری رہا ہے، اور جب انتخابات ہو رہے تھے تو یہ صدر کے لیے یہ اپلائی کر رہا تھا کہ میں صدر بنوں گا. اس کو کہا گیا کہ آپ صدر بنیں. تو اس وقت مجھے کہیں سے کوئی خبر ملی کہ کوئی اختلاف پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی اسامہ کو ہم نے بنانا ہے یا نہیں بنانا. تو میرے کان سے یہ بات صرف ٹکرائی تو میں نے اسامہ کو ہٹا دیا اس سے. میں نے کہا بیٹا میں اپنے بیٹے کی صلاحیت کو خراب نہیں کرنا چاہتا کہ آپ وہاں جائیں، وہاں اختلافات میں آپ پڑ جائیں. تو میں نے اپنے بیٹے کو پیچھے دعوت سے ہی ہٹ جائیں. ہم نے اس کو پیچھے ہٹا دیا. میں نے کہا بیٹا آپ پیچھے آ جاؤ. تو میری یہی گزارش ہے کہ نوجوان نسل کل نہیں آئے گی، دین کے قریب نہیں آئے گی. آپ تو جماعت کی بات کرتے ہیں، نوجوان نسل دین کے قریب نہیں آئے گی اگر ہمارے اس طرح کے اختلافات رہے. تو دس بستہ میری گزارش کہ خدا ان اختلافات کو ختم کریں اور ان اختلافات کو اپنے دلوں کے اندر رکھیں، اور کہیں اظہار کرنے تو اپنی مجلسوں میں آ کر کریں، اپنی جگہ پر بیٹھ کر کریں. مجھ سے اختلاف ہے تو میری ذات سے آ کر کریں. سوشل میڈیا پہ کیا ہوگا؟ سوشل میڈیا پہ یہ ہوگا کہ وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ جگ ہسائی کا باعث بنے گی، اور جماعت کی بدنامی کا اور مسلک اہل حدیث کی جو ہے خرابی کا باعث بنے گی.